پکارتی ہیں۔ لہذا پچھلے 3-4 مہینے سے اہل کشمیر نے بڑے پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا ہے، کرفیو کا سامنا کیا ہے۔ اہل کشمیر کرفیو کا مقابلہ کرتے ہوئے بھارت کی 7 لاکھ فوج جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی مرتکب ہو رہی ہے، اس فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے علی گیلانی کی قیادت میں ایک بوڑھا انسان پیرانہ سالی کے اندر ایک مضبوط عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ولولوں کے ساتھ اور لوگوں کے اندر زندگی کی لہر دوڑاتا ہوا سید علی گیلانی، بیداری کی طرف پکارنے والا، صبر اور حوصلے کا پیکر، عزیمت کی چٹان، تحمل کا کوہ گرا سید علی گیلانی، آزادی کا عنوان پورے کشمیر کو متحرک کیا ہے۔ عالمی دنیا اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کشمیری ہماری جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری شہرک کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کا یہ فرض تھا، مولانا فضل الرحمان جو اس کے چیئرمین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہر روز کشمیر کمیٹی کا اجلاس بلائیں، ہر روز کے واقعات کی اسٹاک ٹیکنگ کریں، احاطہ کریں، جتنے لوگ جان سے گزر رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جتنے نئے نئے عنوانات کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کشمیر کمیٹی کا فرض تھا، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہر روز کی رپورٹ تیار کرے، اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے پوری دنیا کو اس کو نشر کرے، دنیا کے حکمرانوں پر زور دیا جائے کہ کشمیر میں ظلم بند کیا جائے، ظلم کی طویل رات کو سحر کیا جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مذمت کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ کشمیر کمیٹی بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ کشمیر کمیٹی نے وہ جرم کیا ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ اگر یہ جرم اس لیے سرزد ہوا کہ حکمرانوں کا، بڑوں کا تقاضا اور دباؤ تھا تو مولانا کو استعفی دے دینا چاہیے تھا، اور اگر یہ جرم نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوا ہے، اگر کشمیر کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوئے، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی نہیں ہوا، کشمیریوں کے غموں کو، ان کے دکھوں کی داستان کو، ان پر پہاڑ جیسے ڈھائے جانے والے ظلم کو اگر دنیا کے سامنے بیان نہیں کیا گیا تو اہل کشمیر کمیٹی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کس مرض کی دوا ہو، تم کس دن کے لیے وجود میں لائے گئے ہو۔ اس لیے ہم کشمیر کمیٹی کی ناکارکردگی، کشمیر کمیٹی کی بھارتی حمایت، اس کی مذمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوس کو، کشمیر کی آزادی کے کوس کو پاکستان کی کشمیر کمیٹی نے اتنا ہی نقصان پہنچایا ہے جتنا کہ قراردادوں پر عمل نہ ہونے کی صورت میں کشمیریوں کو دھچکا لگا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں اور میری مستقبل کی امیدوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، آپ کا یہ اظہار یکجہتی دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسے حکمرانوں کہ جو عافیہ صدیقی کے لیے نہیں اٹھتے، ڈاکٹر عافیہ 86 سال کی سزا سے ہمکنار ہوئی ہیں۔ خود کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر اتنی بڑی سزا اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے، لیکن کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے، ہمارے سفیر کی غیر ذمہ داری اور امریکہ کی ہم نوائی کی وجہ سے یہ واقعہ اس لیے پیش آیا۔ کسی نے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کہ اگر عافیہ کا قصور پاکستان میں ہوا ہے تو پاکستان کی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، اگر عافیہ کا جرم افغانستان میں ہوا ہے تو افغانستان کی عدالت میں اس کو پیش کرنا چاہیے۔ جب وہ امریکی کسٹڈی میں تھی،
امریکہ نے اس کو گرفتار کیا ہوا تھا تو امریکہ کی سرزمین پر تو جرم نہیں ہو سکتا تھا، وہاں کی عدالت پہ مقدمہ کیوں چلا؟ وہاں کو کوئی اچھا وکیل کیوں نہ پیش ہوا؟ وہاں صحیح معنوں میں پاکستان کا اور عافیہ کا کیس کیوں نہ پیش کیا جا سکا؟ حکمرانوں کے بارے میں الفاظ جواب دے جاتے ہیں، لغت خاموش ہو جاتی ہے کہ ایسے سفاک حکمران، ایسے ظالم حکمران، اپنوں سے بے پرواہ حکمران، کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ہر حوالے سے ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہو، آپ کی یہاں پر موجودگی مجھے یہ بات کہنے کا موقع دے رہی ہے کہ ہمارے پڑوس افغانستان میں حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے، نوشتہ دیوار دیکھنا چاہیے، حالات کی نفس پر ان کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس افغانستان میں 26 ملکوں کی فوج جس کا نام نیٹو ہے اور 14 نان نیٹو الائز امریکہ کے 40 ملک پچھلے 9 سال سے سر پٹک رہے ہیں، چٹانوں سے سر ٹکرا رہے ہیں، گولہ بارود استعمال کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات اس کا استعمال ہو رہا ہے، ہر طرح کا اسلحہ اور ساز و سامان، اور پاکستان کی حکومت ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہی ہے، تورخم تک تمام سپلائی لائن جا رہی ہے تاکہ ان کو اسلحہ گولہ بارود پہنچے اور وہ ڈرون طیاروں کے ذریعے، وہ اپنی سازشوں کے ذریعے پاکستانیوں کو ہلاک کریں۔ پوری بیلٹ، پختون بیلٹ جس کو کہتے ہیں، پورے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، فاٹا جس کو کہتے ہیں، وہاں جتنی کارروائیاں ہیں ہم نے ہی اس کو کمک بہم پہنچائی ہے، لیکن 9 سال کی اس کارکردگی کے باوجود امریکہ شکست سے دوچار ہو چکا ہے، امریکہ ہزیمت کے راستے سے گزر رہا ہے، امریکہ ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہے، اور نیٹو کی فوجیں اور امریکہ طالبان اور افغانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے ہیں۔ کھل کر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئٹہ کی شورا اور ملا عمر کے نمائندے جو مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، حامد کرزئی اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم ان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، گویا جدوجہد کے نتیجے میں۔ اور دیکھیے یہ بات پھر واضح ہو چکی ہے کہ اسلحہ اور گولہ بارود اضافی اور بے معنی چیزیں ہیں، عزم کو جوان ہونا چاہیے، حوصلوں کا عنوان ہونا چاہیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلچر اور ثقافت اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ جب یہ کمک موجود ہوتی ہے تو امریکی فوجیں شکست کھاتی ہیں، اسرائیلی فوجیں شکست کھاتی ہیں، اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ انشاءاللہ بھارت کی 7 لاکھ فوج کشمیر میں شکست سے دوچار ہوگی، حالات کی گرانباری میں گرفتار ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ اہل کشمیر کے لیے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم ان کا مقدمہ جا بجا پیش کرتے ہیں، لیکن اصلاً تو وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری شہرک کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے بالخصوص پورے ملک کے اندر، آزاد جموں اور کشمیر کے اندر اور ملک کے باہر جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان کے حلقوں کے اندر اس بات کا جا بجا اہتمام کیا ہے کہ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں اور پیش کریں، اس لیے کہ کشمیر تحریک پاکستان کا ادھورا ایجنڈا ہے، انفنشڈ ایجنڈا ہے، اس کی تکمیل کے بغیر پاکستان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس نے جو کارنامے انجام دیے، بھارت کی مسلسل سازش رہی کہ حریت کانفرنس کو تقسیم کرے، اسے کسی طرح دیوار سے لگائے، اس کا بولنا بند ہو جائے۔ بھارت یہ کام نہ کر سکا، حریت کانفرنس کے عزم صمیم کے سامنے وہ ہرگز نہ ٹھہر سکا، لیکن پرویز مشرف نے حریت کانفرنس کو تقسیم کیا، پھر وہی مسلمان حکمران پرویز مشرف نے کشمیر کوس کو جتنا نقصان پہنچایا، جتنے بڑے پیمانے پر آپشنز کا پہاڑا پڑا، اس نے حالات کو خراب سے خراب تر کیا۔ لیکن اب علی گیلانی کی قیادت میں پھر سارے لوگ متحد ہوئے ہیں، حزب المجاہدین کی قیادت میں وہ سارے گروہ جمع اور اکٹھے ہیں جو بھارتی فوج کی